صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مختصر سی بات ہوتی ہے، تمام احباب تھوڑی دیر توجہ فرما لیں، ایک حدیث مبارکہ اس کا ضروری سا مفہوم ذہن نشین کر لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آخرت میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، نہ تو اللہ تمہارے مال دیکھے گا، نہ تمہاری شکل و صورت اور جان پہچان دیکھے گا، ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، ہاں اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، کون کیسا ہے، کون کس حسب نسب کا ہے، کس شکل و شباہت کا ہے، خوبصورت ہے یا عام صورت ہے، وہ کتنا مالدار ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، جس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام پیسے سے ہو جاتے ہیں، دولت سے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ قابل وضاحت اور قابل تشریح چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، ہم روز یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ پیسے سے لوگ خریدے جاتے ہیں، پیسے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، پیسے سے گواہ خریدے جاتے ہیں، پیسے سے وکیل خریدے جاتے ہیں، پیسے سے جج خریدے جاتے ہیں، پیسے سے اقتدار حاصل کیے جاتے ہیں، پیسے سے وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں، پیسے سے جائز و ناجائز ہوتا ہے۔ یہ تو ہم روزمرہ تماشا دیکھتے ہیں کہ کتنے الٹ سیدھے کام اور پھنسے ہوئے کام لوگ پیسوں سے کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اور اسی طرح شکل و صورت سے ایک آدمی کا نام چلتا ہے، جی میرا نام لے دیں، جی وہاں میرا تعارف کروا دیں، جی میرا بتانا اسے، جی فلاں سامنے آ گیا تو بات بدل گئی، فلاں سامنے آ گیا تو موضوع بدل گیا، فلاں سامنے آ گیا تو اس کا مفہوم بدل دیا، فیصلہ بدل دیا، فلانے کی بات ہے تو فیصلہ اور ہے، اس کی بات ہے تو فیصلہ اور ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم یہ دنیا میں تماشا دیکھتے ہیں کہ کتنے کام پیسے سے ہوتے ہیں اور کتنے کام تعارف، شکل و صورت اور کسی کو دیکھ کے ہوتے ہیں کہ غریب کا معاملہ اور امیر کا معاملہ اور، افسر کا معاملہ اور، عوام کا اور عام لوگوں کا معاملہ اور۔ یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھلے جائز و ناجائز کام دنیا میں پیسے سے، تعارف اور شکل و صورت سے، واقفیت سے ہوتے ہوں گے، لیکن اپنے ذہنوں کو صاف کر لو، آخرت میں یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ آخرت میں پیسہ نہیں چلے گا، آخرت میں یہ اپنے حسب و نسب اور تعارف نہیں چلیں گے، یہ شکل و صورت اور شباہت نہیں چلے گی۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہاں اللہ تمہارے دل دیکھے گا۔ دل دیکھنے کا مطلب سنیے گا، دل، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ دل دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نیت دل میں ہوتی ہے۔ دل دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص دل میں ہوتا ہے۔ دل دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ گویا دل دیکھا جائے گا، ایمان دیکھا جائے گا، اخلاص دیکھا جائے گا، نیت دیکھی جائے گی، تقوی دیکھا جائے گا، کس میں کتنا ہے۔ وہاں پر مال اور شکل و صورت نہیں دیکھی جائے گی، غریب آدمی ہوگا، عام شکل و شباہت کا ہوگا، جناب والا کوئی اس کی قابل قدر صورت نہیں ہوگی، پرکشش چہرے والا نہیں ہوگا، بہت اچھی رنگت والا نہیں ہوگا، بہت اچھے حسب نسب والا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا دل صاف ستھرا ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو قحافہ نے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر بلال کو خرید لائے ہیں، تو کہا یہ تم نے کیسا سودا کیا ہے؟ چونکہ ابھی ابو قحافہ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی وہ اس بات سے واقف نہیں ہے، تو کہا یہ تم کیا خرید لائے ہو، کیسا سودا تم نے کیا ہے؟ ایک عام سا غلام جو کوئی اچھی صورت کا مالک بھی نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے،
ابا جان میری نظر اس کے ظاہری رنگ پر نہیں ہے، میری نظر اس کے دل پر ہے۔ اس کا دل دیکھیں، دل کیسا ہے، رنگ پہ مت جائیے گا، اس کا دل دیکھیے گا، وہ روشن ہے، صاف ستھرا ہے، اجلا دھلا ہے، وہ منور ہے ایمان سے۔ میں نے دل دیکھ کے قیمت لگائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں گھاٹے کا سودا کر کے نہیں آیا، یہ نفع کا سودا ہے۔ تو میرے بھائی کل قیامت کے دن دل دیکھے جائیں گے، دل میں کیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے بندے نہیں جانتے، حساب لینے والا رب جانتا ہے۔ بندوں کو نہیں معلوم دل میں کیا ہے، جس نے حساب لینا ہے وہ دل کے حال سے واقف ہے، وہ نیت سے واقف ہے، ارادے سے واقف ہے، ایمان و تقوی سے واقف ہے۔ پھر تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ کیسی تعلیم ارشاد فرما دی۔ ہم اس مادی دنیا میں رہتے رہتے بعض دفعہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن ایسے بنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں پیسے سے سارے کام ہو جائیں گے، تو شاید آخرت میں بھی پیسے سے کام چل جائے گا۔ خاص طور پر مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کا ذہن انہی باتوں کے ارد گرد گھومتا تھا کہ سارے کام پیسے سے ہو جائیں گے۔ حالانکہ دنیا میں بھی اللہ نے دکھایا ہے کہ حق کے مقابلے میں پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے، دین کے مقابلے میں دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی، ہم اگر کنبے قبیلے والے ہیں تو آخرت میں بھی ہم لڑ لیں گے، کیونکہ ہم جتھا ہیں، طاقت ہیں، اور اگر ہم پیسے والے ہیں تو آخرت میں بھی یہ سکہ چل جائے گا۔ میرے اپنے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر تھے پھر کفر پہ مر گئے تو فرمایا فلن یقبل احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر کے سونے کی بھی اگر وہ دیں تو اللہ ان سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہیں، ایمان نہیں ہے۔ اب اس کے بدلے میں وہ زمین بھر کے سونے کے بھی دینا چاہیں، اللہ اسے بھی قبول نہیں فرمائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ ایمان کا متبادل سونا، چاندی، ہفت تقلیم کے خزانے، قارون کا خزانہ، ساری دنیا جہان کی دولت بھی مل کے نہیں بن سکتی۔ اس لیے فرما دیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل ملء الارض ذهبا ولو افتدی به، اگر وہ زمین بھر کے سونے کی بھی دینا چاہیں اللہ پھر بھی قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کی حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرتی تھی کہ ہم وہاں پیسے دیں گے تو دولت سے چھوٹ جائیں گے جیسے یہاں کام ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، سنو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح کسی سے معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کو طاقت سے چھڑا سکے گا۔ یہ سارے طریقے دنیا میں چلتے ہیں، دباؤ ڈالنے کے، پیسے کے ذریعے، اثر و رسوخ کے ذریعے، واقفیت سے، سفارش کے ذریعے۔ فرمایا ان میں سے کوئی شے کام نہیں آئے گی، صرف ایک ہی اصول ہے، وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ، وہ ہے اخلاص اور اعمال صالحہ، وہ ہے تقوی، اعمال صالحہ۔ اس کے علاوہ کوئی شے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے واضح طور پہ سمجھا دیا کہ بھئی اللہ تمہارے مال اور تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، وہی کام آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ، رؤسائے مکہ مشورہ کر کے آئے، میٹنگ کر کے انہوں نے بھیجا عتبہ کو، وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب دیکھو نبوت کے مقابلے میں پیسے کی کیا حیثیت ہے، دولت کی کیا وقت ہے، لیکن اس نے آگے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ جو کوشش آپ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید انہی مقصد میں سے کوئی مقصد ہوگا، تو اگر آپ چاہتے ہیں دولت تو ہم آپ کو اتنی دولت دیتے ہیں کہ کوئی آپ کے برابر امیر نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں رشتہ، جون سی عورت چاہیں ہم اس کا رشتہ آپ سے کرتے ہیں، اور جتنے رشتے چاہیں اتنے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں سرداری تو ہم سارے مل کے آپ کو سردار اور عزت والا بناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں حکومت تو ہم آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں تو نعوذ باللہ اگر آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی کیا ہے، تیار ہیں۔ اب دیکھو ذہن کہاں چل رہا ہے، سب سے پہلے قیمت دولت سے لگا رہے ہیں کہ آپ دولت چاہتے ہیں تو یہ کام چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ پہ سورج
اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز اس حق کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس کا بدل نہیں ہو سکتی، اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان کے ذہنوں میں یہی بات چلتی تھی کہ جہاں اتنے سارے کام پیسے سے ہو جاتے ہیں تو حق کو بھی پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، نبوت کو بھی پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، دین کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، آخرت میں پیسہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کسے کہتے ہیں؟ وہی بات جو ہم عام سمجھتے ہیں، غریب وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، درم دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو۔ یہی جواب صحابہ کرام نے دیا۔ اللہ کے نبی جس کے پاس دولت نہ ہو وہ غریب ہے؟ فرمایا نہیں، قیامت کے دن غریب اور ہوگا۔ یہ تو دنیا کے دستور ہیں، جس کے پاس دولت نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے۔ آخرت کا غریب میں تمہیں بتاتا ہوں، آخرت کا غریب وہ ہے جس کے پاس نیکیاں ہوں لیکن حق لینے والے اتنے آئیں کہ اس کی نیکیاں سارے لے جائیں اور الٹا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑ جائیں۔ جس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر لگا تھا، حقداروں کو دیتے دیتے وہ ڈھیر بھی ختم ہوا اور اب اس کی جگہ گناہوں کا ڈھیر لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کیا ہے؟ مفلس ہے، یہ آدمی غریب ہے کہ جس کے اپنے پاس جو تھا سب خرچ ہو گیا اور الٹا مقروض ہو گیا، گویا گناہ سر چڑھ گئے۔ تو اس لیے دنیا میں دستور کچھ اور ہے اور آخرت کا دستور کیا ہے؟ کچھ اور ہے۔ اس لیے وہاں قیمت ہے نیکی کی، وہاں نیکی اصل ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، اسی سے بخشش ہوگی، شکل و صورت سے بخشش نہیں ہوگی، دولت اور پیسے اور اقتدار سے بھی اور طاقت سے بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا ہے، ابو لہب، اور ابو لہب اس کو کہتے ہی اس لیے ہے کہ چہرہ خوبصورت تھا، چہرہ چمکتا تھا، چہرے پہ لاٹیں پڑتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے بد نصیب اتنا ہے، بد نصیب اتنا ہے، چہرے کی وجہ سے معافی نہیں مل رہی، خوبصورتی کی وجہ سے معافی نہیں مل رہی، حسن کی وجہ سے معافی نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان کا کوئی متبادل نہیں، حسن و جمال بھی متبادل نہیں، سرداری بھی متبادل نہیں۔ اس لیے یہ اس امت کا واحد بد نصیب آدمی ہے جس کا نام لے کر اس کی تباہی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کا یوں ذکر کر کے اس پہ عذاب اور پھٹکار کا اور اس کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر نہیں ہے، صرف اسی بدقسمت کا ذکر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نہ رشتہ بچا سکا، نہ خوبصورتی بچا سکی، نہ سرداری بچا سکی، نہ جتھے اور فوجیں اور لشکر بچا سکے۔ بچا سکتا ہے تو ایمان، وہ بلال کے پاس ہوگا تو وہ بخشا جائے گا، وہ صہیب کے پاس ہوگا تو وہ بخشا جائے گا، وہ سلمان کے پاس ہوگا تو وہ بخشا جائے گا، بھلے وہ عرب بھی نہ ہو، غیر عرب ہو، غلام ہو، غریب ہو، لیکن ایمان ہے تو پھر وہ غریب نہیں ہے بلکہ وہ امیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین بھر کے سونے کی دیں جنت نہیں ملتی، جس ایمان سے جنت ملتی ہو تو جس کے پاس وہ ہے وہ ان خزانے والوں سے بھی زیادہ کیا ہے؟ امیر ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس وہ دولت ہے جس سے جنت مل جاتی ہے اور وہ ہے ایمان کی دولت، وہ ہے اعمال صالحہ اور تقوی کی دولت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتیں شکلیں نہیں دیکھتا اور اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی حق پہ اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔